رواج یہ ہے بہت ہو جائے نا تو کچھ تعزیت کے لیے آتے ہیں جب وہ مجلس لگتی ہوتی 2-4 دن بیٹھے رہتے ہیں تو جو تعزیت کے لیے آتا ہے وہ ایک قاری صاحب لے کر آتا ہے قاری صاحب رکوع پڑھتے ہیں قاری صاحب رکوع پڑھتے ہیں پھر دعا ہوتی ہے یہ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے ایک سردار صاحب بہت ہو ایک دوسرا سردار تعزیت کے لیے اپنے قاری صاحب ساتھ لے قاری نہیں تھا اس نے ایک دو کو یاد کیا اسے تو ایسے موقع پہ پڑھ دیا کرتا آگے دیکھا تو ایک اور سردار ہے اپنا قاری لے کے آیا ہوا ہے اب وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں قاری صاحب کو ایک رکوع 2 رکوع پڑھتے ہیں پھر دعا وہ جو پہلا آیا تھا اس سے رکوع پڑھا اس نے وہی رکوع یاد کیا ہوا تھا دوسرے نے پھر میں نے چھوڑ بجا دیا وہ میرا سارا رکوع پڑ گیا ہوا ہے میرا سارا رکوع پڑ گیا وہ اللہ بندے سارا طرح پڑھ لو یہ رکوع کون سا پڑھنا میں یہ پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد بات تو چل رہی ہے احکام قرآن کے حوالے سے اور یہ چل رہی ہے کہ اس وقت بین الاقوامی قوانین بین الاقوامی معاہدات اور بین الاقوامی جو بھی ہے یہ ہمارے بہت سے احکام پر ان کا تبدیلی کا مطالبہ تبدیلی کر بھی رہی ہے ہم نے بہت سے احکام تبدیل کر دیے ہیں قانون چلن علماء موقف پہ قائم ہے لیکن قانون ہم نے بین الاقوامی معاہدات کے مطالبوں پر بہت سے قوانین تبدیل کر میں نے آپ کو سیڈا کا معاہدہ بتایا تھا اور سیڈا کے تحت جو قوانین انہوں نے مطالبہ کیا اور جو ہم نے تبدیل کیے اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا صحیح قرآن پاک ہے وہ ان کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم اپنے احکام اور قوانین سے دستبردار بنیادی مطالبہ بین الاقوامی معاہدات کے لیے ہے کہ قوانین مذہب کے حوالے سے نہ بڑھیں مذہب کا سماجی قوانین سے کوئی تعلق بنیادی موقف مغرب کا اور ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ مغرب کا فلسفہ مغرب کے ادارے مغرب کی حکومتیں مغرب کی طاقت اور یہ کہ مذہب کا قوانین سے کوئی تعلق قوانین سوسائٹی کے حساب سے سماج کے حساب سے پارلیمنٹ بنے ہیں تو مذہب کا حوالہ نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں کہ اس کی یہ یہاں تک نزاکت ہے کہ امریکہ کے سپریم کورٹ تک یہ مقدمات بھی گئے ہیں کہ ایک اجلاس ہو رہا ہے اجلاس کے آغاز میں بائبل کی تلاوت ہو گئی تو برکت ملی بائبل کیا بائبل مقدس کتاب ہے اس پر جج کریں گے کہ یہ بائبل کا اجلاس کیا تعلق یہ مذہب کی علامت ہے یہ مذہب کی علامت ہے بائبل اور اجلاس کا میونسپلٹی کا پارلیمنٹ کا کوئی تعلق نہیں مذہب کے ساتھ تو کوئی مذہبی علامت ہمارے اجتماعی معاملات میں نہیں ہونی چاہیے اس پر ابھی سپریم کورٹ چل رہی ہے ایک عدالت نے فیصلہ دیا کہ کوئی حرج نہیں آتی ایک نے کہہ دیا نہیں یہ مذہبی علامت ہے اس کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے یہ اب 2 عدالتوں کے مقدمے اس وقت امریکی سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے اس بات پر کہ کسی اجلاس کے آغاز میں بائبل کی کوئی آیت حرکت کے لیے پڑھنا قانون درست ہے یا نہیں یہ آپ ان کے موقف کی نزاکت کا اندازہ کریں وہ کسی بھی حوالے سے مذہب کا حوالہ کرتے ہیں خود فیصلہ کرو اسی حوالے سے ہمارے جہاں جہاں مذہب کے قوانین ہیں ان کی مداخلت تو تقریب ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم
کچھ جھگڑے کی نوعیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کے بین الاقوامی احکام، معاہدات، قوانین، ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے کسی قانون میں مذہب کا حوالہ نہیں ہے۔ مذہب کا کوئی تعلق نہیں سماج کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ۔ اور معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات کے تحت تقاضا ہوتا ہے کہ وہ قانون بدلو، وہ قانون بدلو، وہ قانون بدلو، وہ قانون۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے، میں عالم اسلام میں 3 قسم کے لوگ ملک ہیں۔ مسلم حکومتیں 50 سے زیادہ ہے۔ 3 قسم کی۔ ایک قسم وہ ہے جیسے سعودی عرب ہے۔ سعودی باقی معاملات میں جیسا بھی ہے، لیکن اس معاملے میں سعودیہ نے اقوام متحدہ کو موقع رکھا نہیں۔ ہم قرآن و سنت سے بتا ایک آدوریا یہ ہمارے افغان بھائی ہو رہے ہیں، ان پہ کہتے ہیں پہلے ہم حکومت بنانے دو، نظام بنائیں گے، پھر بات کریں گے، باقاعدہ مذاکرات کریں گے، اپنے تحفظات پیش کریں گے، پھر بات کریں گے۔ وہ یہ انکار نہیں کر رہے ہیں، میں اپنے اسٹیبل تو ہونے دو نا، موقع دو۔ یہ سعودیہ نے اور بھی 1-2 ملک ہیں جنہوں نے، ملیشیا والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی سوچیں گے۔ ایک طبقہ ایک ہے جو مانتے جا رہے ہیں، مراکش نے مان لیا، تیونس نے مان لیا، ہم نے بھی مان لیا۔ یہ جو گھریلو تشدد کی روک تھام کا قانون ہے، یہ اسی طرح کے قوانین ہیں، ہم نے گھریلو تشدد کی روک تھام کے نام سے مان لیے ہیں، نافذ کر دیے ہیں۔ کہ کچھ لوگ جو بول بول کرتے ہیں بات، ہم اب تک بول بول کرتے آ رہے ہیں، اب ہم مان رہے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے، لیکن ہم سے تقاضا ہے۔ انہیں قوانین میں نے حوالہ دیا تھا شاید آپ کو کہ 2-3 بڑے مسئلے، خاندانی نظام میں ہمارے 2-3 مسئلے مستقل متنازع ہیں۔ ایک مسئلہ یہ متنازع بھی وہ دوبارہ بات چل پڑی ہے کہ شادی کی عمر کیا ہے۔ شادی کی عمر بلوغ ہے یا شادی کی عمر قانون متعین کرے گا؟ شرعاً شادی کی عمر کیا ہے؟ بلوغ۔ بلوغ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے، لیکن عمر کے اعتبار سے شادی کی عمر ہمارے ہاں کیا فقہا طے کرتے ہیں؟ بلوغ کی عمر پر، جیسے بلوغ علامت پر ہے جو موسم کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، گرم علاقوں میں جلدی ہو سکتے ہیں، سردی میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ویسے ہم نے کیا عمر طے کر رکھی ہے فقہا نے؟ 15 شروع سے 15 سال تقریباً معیار چلا رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ قانون 62 سے نافذ ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکا اور 16 سال سے کم عمر کی لڑکی، یہ نکاح قانون جائز نہیں ہے۔ یہ نکاح قانون جائز، آپ کے یہاں 62 سے آئینی قوانین نافذ ہے کہ لڑکے کی عمر 18 سال ہونی چاہیے، 18 سے کم نہیں، اور لڑکی کی عمر 16 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں گجرات میں قوالی صاحب یہ ہوتا ہے، ایسے قوانین استعمال ہوتے ہیں دشمنی کے، ویسے تو یہاں کوئی پرواہ نہیں کر رہا، عمل ہو رہے ہیں شادی کا کہ 15 سال کی لڑکی بھی ہو رہی ہے، 14 سال کے بھی ہو رہے ہیں، اور 15 سال کے بچوں کے بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ استعمال کہاں پہ دیتے ہیں؟ قانون منع ہے۔ اور اس قانون کیا ہے کہ نکاح پڑھانے والا مولوی صاحب بھی جیل میں جائے گا اور گواہ بھی جائیں گے، لڑکا بھی جائے گا۔ یہ قوانین پہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مولوی صاحب نے یہ گزارش کیا کرتے ہیں، آج سے 10 سال پہلے کی بات، ایک لڑکے کا نکاح پڑھا دیا، نکاح پڑھا نہیں تھا،
لڑکے کی عمر 18 سال پوری نہیں تھی. اکثر ہو جاتا ہے ان کے کسی مخالف نے کسی چیز کا بدلہ لینا تھا ان سے. اس نے اس لڑکے کی وہ پیدائش کا سرٹیفکیٹ نکلوایا, نکاح فارم ساتھ ملایا, مولوی صاحب کے خلاف کیس کر دیا. مولوی صاحب نے خلاف قانون نکاح پڑھا, خلاف قانون نکاح پڑھا. مولوی صاحب کے خلاف کیس درج ہوا, 3 مہینے جیل میں رہے, ضمانت ہوئی. اصل پیچھے وجہ وہ تھی کسی نے بدلہ لینا تھا. اس قسم کے قوانین استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے. عوام میں قبول نہیں ہوتے وہ قوانین. ویسے یہ توہین رسالت کا قانون یہ عام طور پہ تقریباً 90% ایک دوسرے کے خلاف استعمال. ہم بھی کم نہیں کرتے. میرے ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں توہین رسالت کا قانون 90% غلط استعمال. میں نے کئی چھڑوائے ہیں, میں نے خود کئی لوگ چھڑوائے ہیں. توہین رسالت کا ان کے خلاف کیس بنا, میں نے کہا یار توہین رسالت نہیں کی, اس کے خلاف چھوٹا الزام کرو. ایک لطیفہ بھی سنا دوں. یہاں گرجاک میں ایک دفعہ ایک مولوی صاحب ریڈیس مولوی صاحب تھے, وہ مسجد میں قرآن پاک کے اوراق پڑے ہوتے ہیں. تو قرآن پاک کے پرانے اوراق کو سنبھالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کنویں میں ڈال دو, سمندر میں, یا پھر جلا کے راکھ اس کی محفوظ کرنے کا طریقہ ہے چلا رہا. تو مولوی صاحب نے مسجد میں جو اوراق سارے اکٹھے کیے اور مسجد کے دروازے کے بعد گلی میں جلا رہا ہے. مولوی صاحب واپس سامنے بریڈ مولوی صاحب دیکھ رہے تھے. اس نے اسپیکر کھول کے اعلان کر دیا وابی مولوی قرآن چلا رہا. وابی مولوی قرآن چلا رہا, مالا کٹھا ہو رہا. جی ایس پی تھا وہاں, اس نے صورتحال دیکھی کہ سارا محلہ کٹھا ہے. مولوی صاحب تو مجھے فون کیا کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ کرنا کیا ہے. میں نے کہا پہلے تو مولوی صاحب کو پکڑ کے حالات میں بند کرنا, ہم لوگ مار دیں گے ورنہ. یہ صرف مجھے فون کیا, میں شیرا والے یہ مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا سب سے پہلے مولوی صاحب کو گرفتار کرو, لاک اپ کرو, ورنہ لوگ مار دیں گے, اس کو بچاؤ پہلے. اسے لوگ مطمئن بھی ہو گئے, خوش بھی ہو گئے, مولوی صاحب گرفتار ہو گئے. اچھا وہ لاک اپ ہو گیا, لوگ کرو گئی چلے گئے. دوسرے صبح آپ کیا کرنا, میں نے کہا یار اس پہ توہین قرآن کا کیس من کرنا. توہین قرآن کا کیس یہ بیوقوفی کا کیس ہے. کوئی بیوقوفی کی دفعہ 3-4 تلاش کر کے لگا رہا ہے. بیوقوف جلالا بھی تھا تو لوگوں کے سامنے سب سڑک پہ چلانا تھا. یہ بیوقوفی کا مجرم ہے, توہین قرآن کا مجرم نہیں. میں نے کہا ایسا کرو اس کو 7 دن تک حوالات پہ بند رکھنا, کیس نہ درج کرنا. اس طرح لگی یہ مطلب ایک دوسرے کا استعمال کریں. یہ اس میں ایک بڑی بین الاقوامی حلقوں کا موقع بھی بالکل غلط نہیں ہے. بٹ تم غلط استعمال کرو, کرتے ہیں. میرا اپنا بھانجا جامعہ الفیہ تعلیم چینل کا میرا بھانجا ہے, چینل کے بڑے والا ماں ہے, اس کے خلاف تو انہیں سارا ویڈیو کرا دی. مجھے پتا چلا, میں کیا کہتے بنتا تو نہیں ہے. میں نے بنتا نہیں ہے پھر کر کیوں رہا لوگ, میں نے کہا تو کنٹرول کر تمہارا کام ہے. میں نے یوں سمجھیے جیسے دانتوں سے نکالا اس کو, جیسے دانت میں منہ پکڑ کے دانتوں سے نکالا اس کو, اور ہو گیا تھا. ابھی سیالکوٹ میں حضرت الدین صاحب کا بیٹا تیز کو سیکھ رہے ہیں توہین رسالت.
توہین رسالت پر جو کیس پاکستان میں درج ہے 90% دیوبندیوں کے بریلویوں کے خلاف، بریلویوں کے دیوبندیوں کے خلاف، دیوبندیوں کو وہابیوں کے خلاف یہ آپ، اور یہ بڑا بہانہ ہے جن جو لوگ کہتے ہیں قانون تبدیل کرو، ان کے پاس بڑا بہانہ یہی ہے کہ قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے اور غلط استعمال ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ نہیں ہے، غلط استعمال ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے، بڑی مشکل سے میں ایک کیس آپ سے نتیجے کیا ہوتے ہیں قرآن پاک، اللہ پاک آپ کو لے جائے یار حرمین شریف ہے، کون یہ کوئی ہے وہاں پہ دیکھو قرآن پاک دو قسم کے ہیں، ایک عربیوں کا ایک اجمیوں کا، کیوں ہے؟ وہاں حرم مکہ میں حرم مدینہ میں بھی قرآن پاک دو قسم کے ہیں، یہ عربیوں کا ہے یہ اجمیوں کا ہے، قرآن وہی ہے، علامات وقف اور اس پہ زیر زبر، اور یہ ایک زبان کا اصول ہے کہ اہل زبان کو بہت سی زیادہ علامتوں کی ضرورت نہیں، بار بار ہوتی ہے، زبان والوں کو زیادہ علامتیں، ہم اردو ہمارا ہر بچہ اخبار پڑھ لے گا، اس کو علامتوں کی اور زیر زبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی انگریز اگر اردو پڑھ لے سیکھ لے تو اس کو علامتوں کی ضرورت ہوگی، یا زبر پڑھنی ہے زیر پڑھنی ہے، تو ایم اے بھی ہو کر نہیں پڑھ سکے گا یا ایم اے ہو کر بھی پڑھ لے گا، اہل زبان کو زیر زبر کی ضرورت نہیں، غیر اہل زبان کو ہوتی ہے، کسی بات ہے، تو وہ عربوں کے لیے ہمارے لیے جو علامتیں ہیں، تاج کمپنی والا قرآن پاک وہاں مستقبل ہے زیادہ، عجمی قرآن پاک کو کون سا زیادہ تاج کمپنی میں تیریں زبریں وقف وغیرہ وہ عربوں میں نہیں ہے، ہمارا کوئی ساتھی وہاں کا قرآن پڑھ رہا تو نہیں پڑھ سکتا، وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہمارے لاہور کے کمپنی کو شوق آیا، مشہور کمپنی، مقبول کمپنی قرآن پاک، انہوں نے سعودیہ والا قرآن پاک وہاں سے اٹھایا تو اپنے لیے کریڈٹ لینے کے لیے ہم نے جو چھاپا ہے اس کا عکس لیا لاہور سے چھاپا، قرآن پاک وہی، اس سے صورتوں کے نام بھی الگ ہے، آپ کا صورت الدہر ہے، اس سے صورت الانسان، صورتوں کے نام الگ ہیں، وقت الگ ہے، الفاظ کا تلفظ بھی الگ ہے، چھاپ دیا، اس کے خلاف توہین قرآن کا اور تحریف قرآن کا کیس، انہوں نے قرآن پاک میں تحریف ہے، مخالفین نے کروا دیا، مخالفین نے کروا دیا، قرآن پاک بدل دیا، اور 5 سال یہ صورت انسان تو یہ صورت دار ہے، انسان لکھا ہوا، 2-3 صورتوں کے نام وہاں اور ہیں یہاں اور ہیں، کوئی علامتیں وہاں اور ہیں یہاں اور ہے، کیس درج ہو گیا جی اللہ کے تھانے میں، اس زمانے میں پنجاب قرآن بورڈ کا میں بھی ممبر تھا، یہ پرویز علی کے دور کی بات، قاری حنیف صاحب جلدی یہ چیئرمین تھے پنجاب قرآن بورڈ کے، میں بھی ممبر تھا، اور ہمارے پاس کیس آ گیا پنجاب قرآن بورڈ کا، یہ توہین قرآن کا کیس تو نہیں تھا نا، لیکن درج توہین قرآن کا کیس ہوا، ٹیکنیکلی درست تھا، فنی اعتبار سے کہ درست تھا کہ واقعی یہ لفظ یہ نہیں ہے، یہ بدلا ہوا ہے، یہ بدلا ہوا ہے، یہ بدلا، تحریف قرآن کا کیس ٹیکنیکلی بنتا تھا، لیکن توہین قرآن کا کیس نہیں تھا، ہمیں پورا زور لگانا پڑا، یہ بھی توہین قرآن کے نہیں ہے، انہوں نے غلطی سے بیوقوفی کا کیس ہے کہ وہاں کا قرآن یہاں کیوں چھاپ دیا انہوں نے، اس سے پوچھ لو، مشورہ کر لو، کسی بیوقوفی ہے، کسی پوچھ لو یار، ہم کرنے لگے کریں نہ کریں، وہاں یہاں عزم ہوگا کہ نہیں ہوگا، اتنی سی بات تھی، تو ہمیں تقریباً 5-6 مہینے لگ گئے ان کو کیس سے نکالنے کے، یہ توہین قرآن کا کیس نہیں ہے یار، اس سے بیوقوفی ہوئی ہے، جو عربوں کے لیے وہ علامات والا قرآن تھا وہ پاکستانی کو نہیں چھاپ دیا، یہ بیوقوفی ہے اس کی، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں،
ہمارے ہاں قوانین نافذ ہوتے ہیں، نافذ ہیں، پبلک نے قبول نہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کا آپ استعمال کرتے ہیں۔ ان قوانین کا صحیح مصرف کیا ہے؟ اصل میں خاندانی قوانین کی بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، تفویض طلاق کا کھانا ہوا دیکھا پڑا، فارم پر کیا اپنا کسی اور کا تفویض طلاق کا کھانا ہم نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے کیا تھا، پہلے کوئی بات نہیں تھا، کیا خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے، یہ سوال ہے۔ یہ کیوں شامل کیا؟ ان کا مطالبہ ہے کہ عورت کو طلاق کا حق دو، ہم نے یہ سوال شامل کر کے دے دیا ہے، تم نے تفویض طلاق کر دی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ عام صورتحال یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، نکاح خان کو پتہ ہوتا ہے، نہ لڑکے کو، نہ لڑکی کو، نہ گواہ کو، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑے لطیفے ہوتے ہیں اس پہ، کیس ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ نکاح پڑھا رہا تھا میں میرا موضوع یہ ہے کہ میں چیک کرتا کیا کر رہا ہے، وہ فارم فل کر رہا ہے رجسٹرار، مولوی صاحب کا بولا، جب یہاں پہنچا تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہہ رہے جی وہ، میں کہا کیا لکھا ہے، پڑھو کیا لکھا ہے، کرے سوال ہے، میں پڑھو تو صحیح نا کیا لکھا ہے، مجھے پتا کیا لکھا ہوا ہے، میں کہا پڑھو، کیا خاوند نے عورت کو طلاق کا تفویض کر دیا ہے؟ آپ بتائیں کہ اگر وہ کر دے تو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہدایت میں تو ہو جاتا ہے، شرم بھی ہو جاتا ہے، اگر خاوند بیوی کو طلاق کا تفویض کر دے تو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی سیانے مولوی نے مشورہ دیا ان کو، انہوں نے قدوری سے وہ سوال اٹھایا، اللہ کے فقہ کے فارم میں درج کر دیا، میں نے اس کا میں کیا لکھا ہے؟ کہتے لکھا ہے کہ کیا خاوند نے بیوی کو طلاق کا تفویض کر دیا؟ میں نے کہا کیا کرنے لگا ہوں؟ کہتا کاٹا لگانا لگا ہوں۔ میں نے کہا سوال تم سے ہے، سوال تم سے ہے، خاوند سے، خاوند سے پوچھا، میں نے کہا تم کس کیسے آ رہی ہے، نہ تمہیں ہاں کرنے کا اختیار ہے نہ کرنے کا، تو کیسے کاٹا لگا؟ میں ان قوانین کا استعمال آپ کو بتا، میں نے کہا تو کیسے کرو گے؟ سوال خاوند سے ہے، خاوند اگر تفویض کرے تو ہو جاتا ہے، شرن ہو جاتا ہے، خاوند سے پوچھو، اللہ جی کر رہے ہیں جی، ایسا ہی ہوتا ہے، اس پر تو لطیفہ سناؤں گا۔ ملک کی خاتون ہے، بڑی معروف خاتون ہے، نام نہیں لوں گا، 3 دفعہ میں نے رہ چکی ہے، اس دفعہ نہیں ہے، زندہ ہے، 3 دفعہ MLA رہ چکی ہے، اس دفعہ نہیں ہے، بہت معروف خاتون ہے۔ وہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، خاوند کے گھر سے لے کے گئی، واپس سے آئی، 2 مہینے کے بعد نکاح کر لیا، خاوند نے کہا یہ میری بیوی تھی، یہ کیا ہوا؟ میں نے نکاح کر لیا، 3-4 مہینے کے بعد نکاح کر لیا، نیا نکاح کر لیا، خاوند نے کورٹ میں دعویٰ دائر کر دیا میری بیوی ہے، اپنا نکاح کا شاطر پیش کی، میری بیوی ہے، یہ گئی ہے، نہ میں نے طلاق دیا، نہ کھولا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ اس نے نیا نکاح کر لیا، عدالت نے طلب کر لیا اس نے کہا جناب میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے خانہ جو نکاح کا فارم ہے نا تفویض طلاق پہ مجھے انہوں نے طلاق کا حق دیا ہوا ہے، یس، میں نے وہ اپنا حق استعمال کیا ہے اور مدت گزاری ہے، نکاح کر لیا ہے، تو نہ میں نے قانون کی خلاف ورزی کیا نہ شریعت کی دی ہے، اب یہ عدالت میں کیس ہے، یہ کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا، ریکارڈ منگوا لیا، اب عدالت نے کیا کرنا تھا، ریکارڈ منگوا لیا۔ یا آپ کو پتا ہے کہ نکاح کے فارم کتنے ہوتے ہیں؟
کس کس کے ہوتے ہیں؟ ایک خاوند کو ملتا ہے، ایک لوکل ریکارڈ میں، ایک ڈسٹرکٹ ریکارڈ میں، تاکہ جب ضرورت پڑے ریکارڈ کو ایک میونسپلٹی کے ریکارڈ میں ہوتا ہے، ایک ڈسٹرکٹ کورٹ ریکارڈ میں ہوتا ہے. یہ تقسیم یہ ہے. عدالت میں ریکارڈ طلب کر. اب جھگڑا فیصلہ اس پہ ہونا ہے کہ اگر کیا خاوند نے بیوی کو طلاق قبول کر دیا ہے. اگر یس لکھا ہوا ہے تو بیوی ٹھیک کہتی ہے، نو لکھا ہوا ہے تو یوں نشان ہے تو بیوی ٹھیک کہتی ہے، کراس ہے تو خاوند ٹھیک ہے. فیصلہ اس پہ ہونا ہے. وہاں یس لکھا ہوا ہے. ہاں کیا لکھا ہوا تھا؟ اور کہہ رہی ہے ریکارڈ کے مطابق کون ٹھیک کرا اور اس سے کوئی غلط کام کیا نہیں. اچھا عدالت میں اور کمال کیا. اب ایک اور مسئلہ، آپ علماء کرام بیٹھے ہیں، تخصص کے طلباء بیٹھے ہیں، ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا. خاوند کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی، نہ حق تفویض کیا ہے. عورت کہتی ہے میں نے طلاق لے لی ہے. عدالت فیصلہ کریے فیصلے کی شریف پوزیشن کیا ہے. خاوند انکاری ہو کہ نہ میں نے طلاق دی ہے نہ حق دیا ہے، اس فیصلے کی شریف پوزیشن کیا ہے؟ تو یہ فقہاء کرام خاوند کہتا مجھے پتہ ہی. عورت کہتی ہے میں نے طلاق کا سوال کر قبول کر بھی لیا ہے. شریف پوزیشن کیا ہے؟ کیوں یہ علماء کرام سے پوچھ رہا ہوں. قاضی کا حق ہے کہ نہیں؟ وہ قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دونوں فریقین اگر قاضی کو قاضی تسلیم کر کے پیش ہو گئے ہیں نا، تو قاضی بھی ہے، قاضی حکم بھی ہے. حکم کا فیصلہ تنسیخ میں بھی نافذ ہے، نکاح میں بھی نافذ ہے. تنسیخ بھی ہو گئی ہے، نیا نکاح بھی ہو گیا ہے. قاضی کے فیصلے میں دونوں بات جا گئی. قاضی کو نرسا کہا کہے گا نہیں. اور اگر عدالت میں مقدمہ پیش ہو کہ میں نکاح کیا، دوسرے کہ میں نے نہیں کیا، یا نکاح ہے نا، خاوند کہتے میں نکاح کر لیا، وہ کہتے میں نہیں کیا. قاضی کہتا ہو گیا تو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. قضائے قاضی بڑی بلا ہے. قضائے قاضی نفیاً بھی نافذ ہوتی ہے اور اثباتاً بھی نافذ ہوتی ہے. تو خیر یہ میں نے آپ کو یہاں ہوتا ہی ہے. ہمارے یہ جو ہم بین الاقوامی معاہدات کے تحت قوانین میں رد و بدل کرتے ہیں نا، لوگوں کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے. یہ قوانین ہم ایک دوسرے سے خراب استعمال کرتے ہیں. ان قوانین کا مصرف کیا ہے؟ ایک دوسرے کا استعمال. اور یہ تفریح اب زیادہ ہو رہی ہے. اب زیادہ بس ابھی لاہور کا کیس، یہ نئے قوانین کے تحت. نئے قوانین کیا ہے؟ سیٹا کے قوانین کے تحت کہ بیوی اگر خاوند کی شکایت کرتی ہے خاوند نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے یا کوئی ٹانٹا ہے، جاتی سے ملاقات جاتی نہیں، وہ تو کرے گا ہی. گالی دی ہے، ڈانٹا ہے، دھمکی دی ہے. ایک عورت نے کھانے میں خون دیا، میرے خاوند نے مجھے کیا دھمکی دی ہے. قانون کے مطابق ایسا جو ہے خاوند کو پکڑ کے لے گئے. قانون یہ ہے، اب جو جان سے بات کرنا کر. اگر عورت تھانے فون کر دینا کہ میرے خاوند نے مجھے ڈانٹا ہے یا مجھے گالی دی ہے، مجھے دھمکایا ہے، تو قانوناً ایس ایچ او کا پہلا کام یہ ہے اس کو پکڑ کے لا کر تاکہ دوبارہ نہ ڈانٹ دے. پھر سلو ہوگی دوبارہ 3 دن میں سلو ہوگی. وہ وہاں اب دیکھیں دنیا کی پولیس میں پاکستان کی پولیس میں ایک فرق ہے. یہ بات ہے واقعہ. دنیا کی پولیس جہاں بھی ہے نا، اکثر 90% وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں. ہمارے یہاں مکمل ہو جاتا ہے، ہو جاتا نہیں ہوتا کان نہیں ہوتا. اس نے پولیس والوں سے مکمل کر لیا، واپس آ گیا.
آتے ہی پہلا کام کیا طلاق دے گا. میں تو مذاق کیا تھا, میں نہیں مذاق کیا, وہ کہ میں مذاق کی طرح سی ہے, میں نہیں مذاق کرتا, میں نے یہ ماحول تو پاکستان میں پیدا کرنا چاہتے ہو. یہاں خاوند, جس خاوند کو بیوی کی وجہ سے کھانے جانا پڑے گا, وہ خاوند بیوی کو گھر میں رکھے گا؟ تو یہاں کا ماحول دیکھو نا, امریکہ کے قوانین یہاں نافذ کر رہے ہو, ماحول بھی قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ زمین قبول کرتی ہے بیچ کو کہ نہیں؟ یہاں جس خاوند کو بیوی کی وجہ سے کھانے جانا پڑ جائے, وہ خاوند بیوی کو گھر میں رکھے گا؟ اس نے کہا تمہارا اختیار وہ تھا, تم نے وہ استعمال کر لیا, میرا اختیار یہ وجہ سے استعمال ہوتے ہیں. میں آپ کو بتایا یہ ہے کہ بین الاقوامی معاہدات کے تحت ہم جو قوانین تبدیل کرتے ہیں, نافذ کرتے ہیں, اصلاً تو اس پر عمل نہیں ہوتا, لیکن وہ قوانین ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہی افراتفری ہمارے عمل ہیں. ایک لطیفہ اور سنا کے پھر بات کرتے ہیں. ایک دفعہ پیپل کالونی سے, آپ کے ساتھ یہ پیپل کالونی ہے, پیپل کالونی میں بیٹھے ہیں. ایک خاتون کا فون آیا, پڑھی لکھی خاتون سے, مولانا میں نے اپنے خاوند کو طلاق دینی ہے تو طریقہ کیسے ہے, آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے اپنے خاوند کو طلاق دینی ہے تو آپ ذرا مجھے طریقہ بتا دیں, میں آپ کے پاس آنا کیسے؟ میں نے کہا آ جاؤ, لیکن مجھے بتاؤ خاوند کو طلاق کیسے دیں؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے, میں کالج کی لیکچرر ہوں, میں نے نکاح کے وقت خاوند سے تجویز طلاق لکھوا لی تھی, جب طلاق میں نے دینی ہے. بات ٹھیک ہے, لینی ہے یا دینی ہے, لیکن اب طلاق کا سر کس کے ہاتھ پہ ہے, فرق کیا؟ مجھے پتا ہے سارا, یہ میری 50 سالہ زندگی میں پہلا کیس تھا کہ اور کہتے مجھے پتا تھا, میں نے لکھوا لیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, شام کو آئی, میں نے کو بتایا یہ کرو یہ کرو. تو یہ ہمارے ہاں یہ قوانین, ہم بین الاقوامی معاہدہ اپنے احکام میں تبدیلیاں کرتے ہیں, گڑبڑ کرتے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قانون تو اپنی جگہ رہتا ہے, لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار کے طور پر ہم ان قوانین کو استعمال کرتے ہیں. کچھ سمجھ بین الاقوامی معاہدہ سمجھ آئے؟ اللہم صلی علی سیدنا.